بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 4 اور فصل فی بیان المحرمات، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کا ذکر چل رہا ہے، اور اس سبق میں ہم بات کریں گے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت، اور اسی طریقے سے ایسی دو عورتیں جو اتنی قریبی رشتہ دار ہوں کہ ان میں سے اگر کسی ایک کو مرد فرض کریں تو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز نہ ہو، جیسے کہ پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی، اس طریقے سے دونوں کو بھی نکاح کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے متعلق آج ہم احکامات کو سیکھتے ہیں۔ کل یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ دو بہنوں کو نکاح کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے نکاح کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے دو باندیوں کو آپس میں بہنیں ہوں ان کو ہم بستری کے لیے ایک ساتھ ملکیت میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ آیت بھی ذکر کر دی گئی تھی، اسی کے اوپر ایک مسئلہ متفرع ہوگا تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَزَوَّجَا اخت امت لہ وطیئہا صح النکاح، اگر کسی شخص نے اپنی باندی کی بہن کے ساتھ نکاح کیا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ اس باندی کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی۔ ایک صورت ہے کہ اس نے ہم بستری کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر اسی باندی کی بہن کے ساتھ نکاح کر دیا، قد وطیئہا، اپنی ایسی باندی جس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی تھی اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر دیا، نکاح تو درست ہو جائے گا۔ لصدورہ من اہلہ مضافا الی محلہ، کیونکہ یہ نکاح صادر ہوا ہے نکاح کے اہل شخص سے، کہ وہ نکاح کا اہل ہے، اس کے اندر ساری شرائط پائی جاتی ہیں، اور مضافا الی محلہ، اور محل کی طرف بھی منسوب ہے، یعنی عورت جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اس کی باندی کی بہن ہے، باندی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے، محل بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں پہ چونکہ ایک باندی ہے اور ایک نکاح میں آ گئی ہے تو دونوں کو وطی کے اعتبار سے جمع کرنا اب جائز نہیں ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں کہ جب کہ یہاں پر باندی کے ساتھ اس نے ایک دفعہ ہم بستری کی ہوئی ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَازَ، یہ نکاح تو درست ہو گیا، لا يَطَأُ الْأَمَةَ، اس کے بعد باندی کے ساتھ نکاح وطی نہیں کر سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا۔ ان کان لم یطأ المنکوح، اگرچہ جو اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر دیا تو اس منکوحہ کے ساتھ ہم بستری نہ بھی کی ہو، پھر بھی اب باندی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، تو یہ ایک اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ اس کی وجہ کہ لأن المنکوحۃ موطوءۃ حکما، اس لیے کہ جس عورت کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا باندی کی بہن کے ساتھ، وہ حکماً ہم بستری کی ہوئی عورت کی طرح ہے، موطوءہ ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے اس کی بوزہ حلال ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے گویا کہ وہ حکماً ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہے، اور جو باندی ہوتی ہے وہ حکماً موطوءہ یا ہم بستری شدہ عورت کے حکم میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو باندی کو، وہ جو باندی ہوتی ہے اس کو وطی یا ہم بستری اس کا حق نہیں ہوتا، اس لیے وہ حکماً موطوءہ نہیں، جبکہ بیوی کا ہم بستری جو ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ خود چاہتی ہے تو شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب منکوحہ وہ حکماً موطوءہ کے حکم میں ہوگی، گویا کہ یہاں پر گویا کہ ایک موطوءہ عورت پہلے سے موجود ہے، لہذا اس کی بہن کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، تو اس لیے باندی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ ولا یطأ المنکوحۃ للجمع، اچھا باندی کے ساتھ تو ہم بستری نہیں کر سکتے، لیکن کیا منکوح عورت کے ساتھ کر سکتا ہے؟ فرماتے نہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، للجمع، کیونکہ جمع کرنا لازم آئے گا دو بہنوں کو وطی کے اعتبار سے، کیونکہ باندی کے ساتھ تو آلریڈی پہلے سے وطی وہ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اب اگر منکوحہ کے ساتھ وطی بھی شروع کر دے گا تو جمع کرنا لازم آئے گا، تو لہذا دونوں کے ساتھ نہیں کرے گا۔ ہاں ایک صورت ہے، یہ ہے کہ اذا حرم الموطوءۃ علی نفسہ بسبب من الاسباب، کسی سبب سے یعنی بیچ کر، یعنی اس کو فروخت کر دے یا آزاد کر دے، کسی طریقے سے اپنی ملکیت سے نکال دے باندی کو،
موتوا کو اور اپنے نفس کے اوپر اس کو حرام کر دے تو پھر وہ اپنی جو منکوحہ ہے اس کی بہن اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. فحینئذ یطأ المنکوحہ، منکوحہ کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. لعدم الجمع وطن، کیونکہ پھر ہم بستری اور وطی کے اعتبار سے جمع کرنا لازم نہیں آئے گا کہ باندی کو اپنی ملکیت سے نکال دیا. یہ وہ صورت تھی کہ جس میں اس نے باندی کے ساتھ پہلے ہم بستری کی ہوئی تھی، اوپر سے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر دیا، تو اس کا حکم ذکر ہوا. نمبر 2، دوسری صورت یہ تھی کہ باندی کے ساتھ بھی ہم بستری نہیں کی تھی، باندی لائی، اس کے ساتھ کوئی ہم بستری نہیں کی، اوپر سے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر دیا. تو اس صورت میں فرماتے ہیں یطأ المنکوحہ، منکوحہ جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. لم یکن وطی المملوکہ، اگر اس کی بہن جو مملوکہ باندی ہے اس کے ساتھ اگر اس نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو. لعدم الجمع وطن، کیونکہ یہاں پہ وطی کے اعتبار سے جمع کرنا لازم نہیں آتا، کیونکہ باندی کے ساتھ تو ہم بستری کی نہیں ہے، اور جب کی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی باندی ہے تو لہذا وہ حکماً ہم بستری شدہ عورت کی حکم میں ہو تو لہذا منکوحہ کے ساتھ بھی نہ کرو. نہیں، وہ حکماً اس کے حکم میں نہیں ہے. اذ المرقوقہ جو باندی ہوتی ہے وہ لیست موطوعۃ حکماً، حکماً موطوعہ کے حکم میں نہیں ہوتی، لہذا اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ منکوحہ کے ساتھ ہم بستری نہ کریں. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اوپر متفرع ہو گیا. اور وہ اصول وہی ہے کہ دو بہنوں کو یا دو ایسی عورتوں کو جمع کرنا نکاح میں جائز نہیں ہے کہ جن کی آپس میں خاص قرابت ہو، جیسے کہ پھوپھی، بھتیجی یا خالہ اور بھانجی یا دونوں بہنیں. اسی مسئلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور مسئلہ اس کے اوپر متفرع کرتے ہیں. فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ فَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا أَوْلَى. اس طریقے سے ہوا دو بہنوں کے ساتھ ایک آدمی نے نکاح کیا، نکاح بھی دو عقدوں کے اندر، دو الگ الگ عقدوں کے اندر کیا ہے. ایک ہی عقد کے اندر اگر ایک ہی مجلس نکاح بٹھائی اور اس کے اندر دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے تو وہ تو بالاتفاق نکاح باطل ہو جائے گا کہ جمع کرنا لازم آ گیا. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ دو بہنوں کے ساتھ نکاح ہے اور دونوں کے ساتھ الگ الگ عقد میں ہے. ولا يدري ايتهما اولا، اور اولا یہ بھی پتہ نہیں ہے ان میں سے اولا یعنی پہلی کون ہے، یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے پہلی کون سی ہے جس کے ساتھ نکاح کیا اور دوسری کون سی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کا پتہ ہوتا تو دوسری کا نکاح تو بالاتفاق باطل ہو جاتا، پہلی ہی برقرار رہتی. اس کا بھی پتہ نہیں. تو دونوں باتوں کا باتیں پائی گئی. ایک تو یہ کہ عقد ایک نہیں ہے، دوسرا یہ کہ دو عقدوں کے اندر ہے لیکن دوسری کا پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے دوسری کون سی ہے، پہلی کون سی ہے. تو یہ اس طرح کی صورت ہے. جب اس طرح کی صورت ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرق بینہ و بینہما، ان دونوں عورتوں کے درمیان اور اس مرد کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، جدائی کر دی جائے گی اور ان کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا جائے گا. وجہ لأن نکاح احداہما باطل بیقین، کیونکہ ایک کا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے جو اس میں سے دوسرے نمبر پر ہے. پہلے والی کا نکاح ٹھیک ہے، دوسری والی کا نکاح تو یقینی طور پر باطل ہے. والا وجہ الی التعیین، اور ہمیں تعیین کی کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دوسری ہے اور یہ پہلی ہے. لعدم الاولویت، ان دونوں میں سے کوئی ایک اولا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ پہلی ہے اور یہ دوسری ہے، کسی کو کوئی تعین بھی نہیں ہے اور ان میں سے کوئی ایک اولا بھی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو نکاح بھی یقینی طور پر ایک کا باطل ہے. اب کیا کریں؟ لا الی التنفیذ، اور دونوں کے نکاح کو برقرار رکھنا، نافذ کرنا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مع التجہیل، جہول ہونے کے باوجود، جہالت کے باوجود. کیوں؟ لعدم الفائدہ، فائدہ نہیں ہے. کیونکہ فائدہ تو تھا ہم بستری کا اجازت، وہ اجازت تو جب تک تعین نہیں ہوا کہ پہلی کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، کس کا نکاح باطل ہے، کس کا درست ہے، اس کے بغیر یہ فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. اول ضرر، یا یہ کہ نقصان ہو جائے گا. ہم دونوں کا نکاح باقی رکھیں اور مرد کے اوپر مہر کو لازم کریں تو اس کے اوپر دو عورتوں کا مہر دینا لازم آ رہا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کا نکاح باطل ہے، تو نقصان ہوگا الٹا اس کو. فتعین التفریق، جدائی ہی متعین ہوگی، یہ ان کے درمیان جدائی کرنی پڑے گی. ولہما، اور ان دونوں عورتوں کے لیے نصف المہر، عورتیں بھی جدا ہو جائیں گی لیکن ان دونوں کے لیے کل ملا کر نصف مہر ہوگا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں کا مہر ایک جیسا ہو جائے. دو بہنیں ہیں تو عام طور پر دونوں کا مہر
برابر ہی ہوگا، تو دونوں کا جتنا بھی مار ہے اس میں دونوں کو نصف مار دیا جائے گا، اور وہ نصف مار پھر آپس میں وہ الگ الگ کر دیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ مرد کے لیے تو ایک ہی عورت باطل تھی نا، تو لہٰذا ایک عورت کو نصف مار ہوتا ہے جب اس کو دخول سے پہلے طلاق دی جائے، تو وہی نصف مار اب ان دونوں کو دے دیا جائے گا۔ لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية، فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ نصف مار مرد کے اوپر لازم ہوا ہے پہلی عورت کی وجہ سے، ان میں سے جو پہلی ہے کیونکہ اس کو طلاق ہو رہی ہے نا، دوسری کا تو نکاح ہی باطل ہے، پہلی جا رہی ہے، تو پہلی جا رہی ہے تو اس کا نکاح درست تھا، اس کا نصف مار مرد کے اوپر لازم تھا، لیکن اب ان میں سے پہلی کون سی ہے پتہ نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ نصف مار دونوں کو دے دو۔ انعدمت الاولیویت، اور ان میں سے کوئی اولا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ پہلی ہے یہ دوسری ہے، اس طرح بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ للجہل بالاولیت، اولا کا پتہ نہیں ہے، پہلی کا پتہ نہیں ہے، تو درمیان دونوں میں سے کوئی ایک اولا بھی نہیں ہے، یعنی بہتر بھی نہیں ہے، افضل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک کو اولا پہلی کریں دوسری کو دوسری کریں، کیونکہ ہمیں اس پہلی اور دوسری کا پتہ نہیں ہے، للجہل بالاولیت، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ نصف مار دونوں کو دے دیا جائے گا۔ ہاں اگر دونوں کا مار الگ الگ ہو، ایک کا زیادہ کسی کا ایک کا دوسری کا کم ہے، تو پھر اس صورت میں دونوں کو میں سے ہر ایک کو کیا کر دیا جائے گا، یعنی جس کا جتنا مار ہے اس مہر کا ربع اس کو دے دیا جائے گا، یعنی اس طرح نہیں کہ ہر ایک اس کی مار کا نصف نہیں، کیونکہ کل نصف مار ہی شوہر کے اوپر دینا لازم ہے، لہٰذا اس میں سے آپ اس طرح کر لیں گے کہ اگر ایک کا مار مختلف ہے دوسری سے تو پھر ہر ایک کو اس کے مار کا ربع دے دیا جائے گا۔ فینصرف الیہما، یہ جو نصف مار ہوگا یہ دونوں کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ وقیلا، اور بعض فقہاء نے یہ بھی فرمایا کہ لابد من دعوی کل واحدۃ منہما انہا الاولی، فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر جہالت ہے، پتہ نہیں ہے پہلی کون سی ہے دوسری کون سی ہے، تو ایک دم سے ان کو ان کے دعوے کے بغیر نصف مار نہ دو، بلکہ انتظار کرو کہ ان میں سے کوئی ایک دعویٰ کرے کہ میں پہلی ہوں، دوسری انکار کرے، تو تب جا کر، یا دونوں دعویٰ کریں کہ ایک کہے کہ میں پہلی ہوں دوسری کہتے نہیں نہیں میں پہلی ہوں، دعویٰ کرے، پھر جا کر ہمیں پتہ چلے کہ اچھا یہ اپنا نصف مار لینا چاہتی ہیں، تو پھر اس کے بعد نصف مار ان میں تقسیم کر دیا جائے، تو دونوں کا دعویٰ آنا ضروری ہے، بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اول اصطلاح ان کی طرف سے صلح ہو جائے، دونوں پہلے دعویٰ کریں پھر اس کے بعد صلح کر لیں کہ ٹھیک ہے نصف مار ہی ہمیں دونوں میں تقسیم کر دو، تو جب اس طرح کی بات ان عورتوں کی طرف سے آئے تو پھر ان کو مار دیا جائے ورنہ نہ دیا جائے۔ لجہالت المستحقہ، جو عورت نصف مار کی مستحق ہے یعنی پہلی، اس کا پتہ نہیں ہے، جب وہ مجہول ہے تو لہذا دونوں کی طرف سے دعویٰ آئے تو تب مہر ان کو دیا جائے۔ تو یہ ہو گیا جی دوسرا مسئلہ اس کے بالمتفرق ہے، دو عورتوں کو یا دو بہنوں کو جو جمع کرنے کی بات ہے، تو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے پہلی کے ساتھ کون سی ہے جس کے ساتھ نکاح کی ہے اور دوسری کون سی ہے۔ آگے ایک اصول کے طور پر بات کر دیں گے اور اس کی ایک مثال پہلے ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر عمومی ایک اصول ذکر کر دیں گے کہ ان دو عورتوں کو آپس میں جمع نکاح میں ایک شخص نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها، ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، او خالتها، یا ایک عورت اور اس کی خالہ کو، خالہ اور بھانجی کو، او ابنت اخیہا، یا پھوپھی اور یعنی ایک عورت ہے پھوپھی ہے اور اس کے یعنی دوسری طرف سے، یہ تو تھا بھتیجی کو اور پھوپھی کو، اس طریقے سے بھانجی اور خالہ کو، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک عورت پہلے اس کی یعنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کیا، اب اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، او ابنت اختیہا، یا پہلے خالہ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اب اس کے اوپر بھانجی کو لے کر نہیں آ سکتا، تو دونوں طرف سے مثال دے دی۔ پہلے روایت ذکر کریں گے، لیکن یہ قول علیہ السلام لا تنکح المرأۃ علی عمتها، عورت کو اس کی پھوپھی کے اوپر نکاح میں نہیں لایا جائے گا، یعنی پہلے پھوپھی کے اوپر نکاح ہے تو اوپر سے بھتیجی کو نکاح میں نہیں لایا جائے گا۔ ولا علی خالتها، اگر ایک عورت ہے اس کو وہ خالہ ہے دوسری عورت کی، تو اس خالہ کو اگر نکاح میں لایا ہوا ہے کسی شخص نے تو اب اس خالہ کی بھانجی کو نکاح میں نہیں لا سکتا۔ ولا علی ابنت اخیہا، لیکن دوسری طرف سے مثال کہ اگر پہلے ایک عورت ہے تو اس کے اوپر اس کی بھتیجی کو نکاح میں نہیں لا سکتا، اور اگر پہلے بھتیجی کے ساتھ نکاح کیا ہو تو اس کے اوپر پھوپھی کو نہیں لا سکتا۔ ولا علی ابنت اختیہا، اس طریقے سے اگر پہلے بھانجی کے ساتھ نکاح کیا ہوا تو اس کے اوپر اسی بھانجی کی خالہ کو نکاح میں نہیں لا سکتا۔ وہذا مشہور، آتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم،
جہاں پہ یہ محرمات کا ذکر ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے علاوہ ساری عورتیں آپ کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں نکاح کرنا ان کے ساتھ۔ تو اس جگہ پر آگے فرمایا کہ یعنی جہاں پہ محرمات ہیں، اس کے بعد آخر میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ باقی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو حدیث میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ دو عورتوں کو جمع نہ کرو، پھوپھی کو اور بھتیجی کو یا خالہ اور بھانجی کو، اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو صرف یہ کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو جمع نہ کرو، تو یہ دو بہنیں تو نہیں ہیں، اس لیے یہ کہاں سے آپ نے لایا؟ اور دوسرے یہ کہ حدیث کی وجہ سے آپ قرآن کے اندر زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَهَذَا مشہور، یہ روایت مشہورہ ہے، خبر واحد نہیں ہے بلکہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے سے تجوز الزیادۃ علی الکتاب، اس طرح کی روایت سے بمثلہ، اس طرح کی روایت سے کتاب اللہ کے اوپر زیادتی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ خبر مشہور کی وجہ سے یہ بھی ذکر آ گیا کہ دو عورتوں کو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو آپس میں پھوپھی بھانجی یا خالہ اور پھوپھی بھتیجی یا خالہ اور بھانجی ہو۔ ولا يجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، آگے ایک اصول ذکر فرما رہے ہیں، ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ ان میں سے اگر ایک کو مرد فرض کریں تو اس کا دوسری کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو۔ اس کی مثال یہی ہے کہ مثلا خالہ اور بھانجی کو لے لیں، بھانجی کو اگر ہم مرد فرض کریں گوئے کہ بھانجا بن گیا، تو بھانجے کا اپنی خالہ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے خالہ اور بھانجی ہے، تو خالہ کو اگر ہم مرد فرض کریں تو وہ ماموں بن جائے گا، لہذا ماموں کا اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی بھی ہے، اس طریقے سے دونوں بہنیں بھی ہیں، تو یہ ایک اصول ذکر کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر ایسا ہو کہ ایک طرف دونوں ایسی عورتیں ہیں کہ ان میں سے ایک کو اگر مرد فرض کریں تو دوسری کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، لیکن اگر دوسری کو مرد فرض کریں تو پہلی کے ساتھ نکاح درست ہو، تو ان دونوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ اس کی مثال انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ لأن الجمع بینہما یفضی الی القطعیہ، ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا کیوں جائز نہیں کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری کے ساتھ نکاح درست نہ ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ان دونوں کو جمع کرنا قطع رحمی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں قریبی ہیں، بالکل قریبی ہیں، اس لیے خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی بالکل قریبی رشتہ ہے۔ تو جب یہ ایک نکاح میں آئیں گی تو سوتنیں بن جائیں گی، اور سوتن ذریعہ جو ہوتی ہے اس کو ذرائع اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں، عام طور پر وہ اتفاق سے زندگی نہیں گزارتی، عمومی یعنی رواج یہی ہے، تو اس لیے وہ آپس میں لڑ پڑیں گی، قطع رحمی ہوگی، تو یہ ایک نکاح کے اندر جمع کرنا، ان کو سوتنے بنانا، یہ اتنا قریبی رشتہ ہے ان دونوں کا کہ ان کو آپس میں یہ سوتن بننا یہ ان کو جدا کر دے گا، تو اس لیے جمع کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں قطع رحمی کر دیں اور آپس میں جدا ہو جائیں۔ والقرابۃ المحرمۃ للنکاح محرمۃ للقطع، وہی قرابت ان کی آپس میں جو رشتہ داری ہے، بھی بھتیجی یا خالہ بھانجی یا دونوں بہنیں، جو ان کو کے درمیان نکاح کو حرام کرتی ہے، محرمۃ للقطع، وہ ان کے درمیان قطع تلقی کو بھی حرام کرتی ہے۔ ایسی قرابت جو آپس میں اتنی قریبی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو قطع رحمی پھر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا قطع رحمی بھی حرام ہے۔ جب قطع رحمی حرام ہے، یعنی ان کا آپس میں جدائی حرام ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے ان کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرِّضَاءِ، اگر ان دونوں کے درمیان جو آپس میں رشتہ ہے وہ رضاعت کا ہے، یعنی رضائی پھوپھی ہے، رضائی بھتیجی ہے، یا رضائی خالہ ہے، یا رضائی بھانجی ہے، یا دونوں آپس میں رضائی بہنیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ تو حرم، یعنی یہ رشتہ بھی اگر ہوگا تو یہ بھی نکاح کو حرام کر دے گا، یا تحرم، یعنی اس سے بھی نکاح حرام ہو جائے گا۔ یعنی رضائی پھوپھی بھتیجی آپس میں ہیں، ان کو بھی ایک نکاح کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لما روینا من قبل، جیسے کہ پچھلے سبق کے اندر آیا بھی تھا کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں، تو لہٰذا جس طریقے سے نسبی بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں، نسبی پھوپھی بھتیجی، نسبی خالہ بھانجی کو جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے رضائی پھوپھی اور بھتیجی اور رضائی خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا باس بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل، فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے ایک عورت کو نکاح میں جمع کرنے میں، اور ساتھ اس عورت کے شوہر کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے میں، جو شوہر کان لہا من قبل، اس عورت کا پہلے تھا، اس عورت کی پہلے کسی شوہر کی
ساتھ شادی تھی ایک آدمی کے ساتھ، اور اس شوہر کی کوئی بیٹی تھی، تو اس شوہر کی کوئی بیٹی کسی اور عورت سے تھی، تو اس عورت کی گویا کہ وہ سوتیلی بیٹی ہے، تو اب یہ عورت کسی کے نکاح میں چلی گئی، تو وہ شخص جو جس کے نکاح میں یہ عورت گئی ہے، تو اس عورت کی سوتیلی بیٹی کے ساتھ وہ شخص بھی نکاح کر سکتا ہے، تو یعنی ایک عورت اور اس کی سوتیلی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، لأنه لا قرابت بینہما، کیونکہ ان دونوں کے درمیان یعنی عورت اور اس کی سوتیلی بیٹی یعنی اس کے شوہر پہلے والے شوہر کی کسی اور شادی سے جو بیٹی ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی اتنی قریبی قرابت نہیں ہے، لا رضا اور نہ ہی رضاعت کا رشتہ ہے، اس لیے ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے، ان ابنۃ الزوجی، اس لیے کہ شوہر اس عورت کا جو پہلا شوہر ہے اس کی یہ جو دوسری پہلی شادی سے بیٹی ہے، اس بیٹی کو لو قدرتھا ذکرا، اگر آپ اس کو مذکر فرض کر لیں، جس طریقے سے آپ نے ابھی اصول جان کیا نا، اس کو اگر آپ مذکر فرض کریں تو لا یجوز له التزوج بامرأة ابیہ، تو اس وہ ظاہر ہے کہ وہ مذکر بن جائے گا، گویا کہ عورت کے شوہر کا گویا کہ وہ پہلی شادی سے بیٹا بن جائے گا، تو اس بیٹے کے لیے اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا جائز تو نہیں ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ جب ادھر سے جائز نہیں ہے تو پھر ان دو عورتوں کو، عورت اور اس کی سوتیلی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے آپ کے اصول کے مطابق۔ تو احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف سے دیکھنا ہے، اگر دونوں طرف سے ایک کو مرد فرض کریں تو دوسرے کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، تب ان کو جمع کرنا جائز نہیں، جیسے کہ پھوپھی اور بانجی کا ہم نے ذکر کیا۔ یہاں پر ایک طرف سے تو ہے کہ عورت اور اس کی سوتیلی بیٹی کو اگر بیٹا فرض کریں تو گویا کہ سوتیلا بیٹا ہو گیا، تو سوتیلے بیٹے کا اپنے باپ کی منکوحہ یعنی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے اگر ماں کو مرد فرض کریں، سوتیلی ماں ہے اس کو اگر مذکر فرض کریں تو وہ گویا کہ مرد بن گیا، تو مرد ہے تو ظاہر ہے جو اس کا جو پہلے شوہر تھا وہ شوہر تو اس کا ہوا نہیں، کیونکہ یہ مرد بن گیا ہے، جب مرد بن گیا تو اب دوسری طرف سے جو وہ سوتیلی اس کی بیٹی تھی تو وہ بیٹی اس کی نہ رہی، کیونکہ یہ بیٹی سوتیلی بیٹی اسی وقت اس کی ہوتی کہ یہ عورت بیٹی یعنی مونس ہوتی، جبکہ یہ عورت ہم نے فرض کر دی ہے مذکر فرض کرنے کی وجہ سے گویا کہ اس کا اور وہ جو شوہر تھا اس کے ساتھ رشتہ بالکل اجنبیت کا ہو گیا، جب اجنبیت کا ہو گیا تو گویا کہ اس شوہر کی جو بیٹی تھی پہلے نکاح سے وہ بھی اس کی کچھ بھی نہیں لگی، تو نکاح جائز ہوگا، تو ادھر سے نکاح جائز ہوتا ہے، اس لیے احناف فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے اگر مذکر فرض کریں تو نکاح جائز نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف سے اگر اس عورت کو مذکر فرض کریں تو وہ مذکر بن جائے گا اور وہ اجنبی ہو جائے گا اس سوتیلی بیٹی کا وہ ان کی طرف سے، تو اس لیے نکاح درست ہوتا ہے، تو اس لیے ان دونوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ قلنا، احناف فرماتے ہیں امرأۃ الاب، آپ کی جو منکوحہ ہے، لو صورتھا ذکرا، اگر آپ اس کو مذکر فرض کرتے ہیں، جاز لہ التزوج بہذہ، تو اس کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ یعنی یہ جو شوہر کی بیٹی ہم نے فرض کی تھی اس کے ساتھ جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اجنبی بن جاتی ہے۔ وشرط ان یصور، اور احناف کے نزدیک شرط یہ ہے کہ ان یصور ذلک من کل جانب، کہ دونوں جانب سے اس کو تصور کیا جائے، یعنی نکاح کے عدم جواز کو، کہ ان میں سے ایک میں سے کسی ایک کو بھی اگر مذکر فرض کریں تو دوسرے کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو، جبکہ وہ والا قاعدہ یہاں پر نہیں آ رہا، یعنی عورت اور اس کی سوتیلی بیٹی کے درمیان میں۔ تو یہ دو تین مسائل متفرع ہوئے دو عورتوں کو جمع کرنے سے متعلق، آگے انشاءاللہ زنا سے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ اس کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتے کی حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو اگلے سبق کے اندر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔